अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम कह सकते हैं फाइनली एक ब्रीथ नज़र आई है। ट्यूसडे के दिन जो सेंटिमेंट्स देखे गए थे आज भी वही बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए और फाइनली इन्वेस्टर्स बाइंग करते हुए दिखाई दिए लास्ट क्लोजर आवर में। साथ साथ 42,800 जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट दिखाई देता है। ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमने आज की मार्केट में देखा। साथ साथ अगर इकोनॉमिक न्यूज़ की बात करें तो इकोनॉमिक न्यूज़ जो है वो ज़रा अच्छी नहीं है। साथ साथ मीटिंग्स भी चल रही हैं, आईएमएफ के हवाले से क्लैरिटी आ रही है, मगर बॉडी हम कह सकते हैं काफ़ी स्लो डाउन है ये क्लैरिटी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो मैसअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो तो अब आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों क्लैरिटी नहीं आ रही और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही। लेकिन अभी जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कॉशियस स्टैंस और मार्केट के जो एक लेवल है फंडामेंटल्स वो स्ट्रांग है। आने वाले दिनों में ये परफॉर्मेंस विटनेस की जा सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। ओपन हुई मार्केट 42,863.15 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 43,032.5, लोअर वाज 42,273.27। अगर आप पूरे दिन की मार्केट की परफॉर्मेंस देखें और चार्ट देखें तो आपको काफ़ी हद तक वॉलेटाइल सिचुएशन देखी जाएगी, क्योंकि इंट्राडे लो भी हमने पंच किया है और इंट्राडे हाई हमने क्लोजिंग आवर्स में पंच किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखी गई। क्लोजर रहा 42,898.44 का, यानी कि 35.29 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 284.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। 53.92 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन कल के मुकाबले में देखा गया। 7.8 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई। नेक्स्टली अच्छा, स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास ट्रीट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.37 के इजाफे के साथ। 31.45 पे क्लोजर। 27.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे। आज के दिन हम देख सकते हैं ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तमाम स्क्रिप्ट्स की बात की जाए, चाहे वो टॉप एक्टिव स्क्रिप्ट्स हों, टॉप एडवांसर्स हों, सभी ग्रीन परफॉर्मेंस विटनेस कर रहे हैं। TPLP नेक्स्टली 0.12 का इजाफा। 17.21 पे क्लोजर। 18.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टेलीकार्ड 0.41 का गेन। 11.17 पे क्लोजर। 16.85 का कारोबार रहा। वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस आज के दिन हम कह सकते हैं कुछ परफॉर्मेंस ऐसी है जो कि एक डाइजेस्टेबल है, अदरवाइज डेली बेसिस पे काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस देख देख के मार्केट के सेंटिमेंट्स भी डाउन हो गए थे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे उस क्लैरिटी की जिसका वेट किया जा रहा है। साथ साथ आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान को जो कि इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि नेक्स्ट वीक से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो सकता है अगर कुछ मेजर्स जो उनकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं या वो कंडीशंस जिसके हम पाबंद हैं वो अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं तो तमाम चीज़ें इंटैक्ट हो जाएंगी या तमाम चीज़ें जो है वो क्यों हो जाएंगी, जिसका वेट किया जा रहा है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो है वो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या वही क्लियर हो जाएंगी आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं जो कोलिशन पार्टनरशिप एक देखी जा रही है सब पार्टीज़ की, तो क्या ये गवर्नमेंट के जो एक इकोनॉमिक मेजर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि अभी इकोनॉमिक कंडीशन पे काबू पाया जा सके, और अगर जा सकता है तो वो क्या मेजर्स हो सकते हैं। क्या पॉपुलर डिसीजंस लेने की जो गवर्नमेंट है वो इसकी पाबंद हो सकती है, क्या अभी भी पॉपुलर डिसीजंस की तरफ जाएंगे या फिर अनपॉपुलर चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो बोल्ड डिसीजन रिक्वायर्ड है लेकिन आवाम का भी ख्याल करना है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो श्रीलंका जैसे कंट्री के अंदर जो कि एक बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल देखी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर लोग बातें कर रहे हैं, तो इन बातों का क्या मकसद है, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी वाकई लगने जा रही है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ओवरऑल जो डेफिसिट्स देखे जा रहे हैं जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं पॉलिसीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं सलमान खान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची के। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। चनॉय साहब, क्या कहेंगे, आज की मार्केट से आगाज़ करते हैं। अभी हमने मार्केट की कंडीशन देखी, फाइनली एक पॉजिटिविटी देखी गई है, और एक पॉजिटिविटी का मेरा एक एक्सेंट इसलिए भी आपने लो नोट पे देखा है क्योंकि काफ़ी हद तक फ्लैट नोट विटनेस किया जा रहा है। जितना हम डिक्लाइन कर चुके हैं वैसी रिकवरी हम विटनेस नहीं कर रहे। ये बताइए क्या सिनेरियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया।
دیکھیں مارکیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ظاہر ہے 800-900 پوائنٹ مارکیٹ مائنس بھی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ ریوائول لیا اور آہستہ آہستہ تقریباً کل کے جو ہے وہ اس پہ کلوز ہوا ہے 35 پوائنٹ پلس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں اب اس لیول پہ ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اٹریکٹیو لیولز ہیں، ان اٹریکٹیو لیولز پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے اور اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. بائی اینڈ لارج اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی مارکیٹ سیناریو کیا ہے، تو ظاہر ہے مارکیٹ میں 5-6 چیزوں کا ریاکشن جو ہے وہ آ رہا ہے. سب سے پہلے تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو والیٹائل سچویشن ہے، اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا جو ہے وہ لوگوں میں کس طرح پایا جاتا ہے. انویسٹرز جو ہیں وہ ان سچویشنز کو دیکھ کر ہمیشہ رک جاتے ہیں کہ 2-4 دن حالات ٹھیک ہو جائیں پھر انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ 2-4 دن کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ نکل جاتا ہے. دوسرا ظاہر ہے جو اس وقت ملک میں انٹرسٹ ریٹ کی پوزیشن ہے، جی وہ انٹرسٹ ریٹ اگر 15% چلا جائے ٹی بل، تو ٹی بل کے 15% جانے کے بعد لوگوں کو جو اٹریکشن ہے وہ اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ سیکیورٹی انویسٹمنٹ میں آ جاتا ہے، اپنا بینکنگ انویسٹمنٹ میں آ جاتا ہے. اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ گارنٹیڈ ریٹرن بھی ہے، اور اس میں آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ شرنک نہیں ہوتا، کہیں مارکیٹ نہیں گرتی اس میں، اور آپ جو ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ اپنے پیسے انویسٹ کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. رائٹ. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں، جس کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور پہلے وہ 15 کو ہونے تھے، اس کے بعد 18 کو اب دوحہ میں ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ فیول اور انرجی پرائسز جو ہیں اس کو جو ہے وہ اس لیول تک لے کر آ جائیں جو ڈیزائربل لیول ہے، جس میں سبسڈیز نہ ہوں، اور پھر تمام سبسڈیز کا خاتمہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ ابھی بات کر رہی تھی یہ کافی انپاپولر ڈیسیشنز ہیں اور بولڈ ڈیسیشنز ہیں کہ جس کو لے کر ہم اکنامی کو ریوائیو کر سکتے ہیں. آپ نے اکنامک ریوائیول کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان اگر $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے، $30 بلین جو ہے وہ ہمیں ریمیٹنسز میں آ جاتے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ ایک $30 بلین کا اپراکسیمیٹ گیپ رہتا ہے جو ہم آگے فورسی کر رہے ہیں. اس 30 بلین یا $25 بلین کی گیپ کو میٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنی امپورٹس کو جو ہے وہ ریشنلائز کرنی جی ہوگی. جو رائٹ. پرتعیش چیزیں ہیں ان پہ جو ہے وہ ایک دفعہ ہولڈ کرنا پڑے گا، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارا یہ بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ برابر چلے، اور ہم جو ہے وہ اس کرائسس سے، اس بحران سے باہر آ سکیں. اس بحران سے باہر آنا ضروری بھی ہے اور ابھی ریکوائرمنٹ بھی ہے ہماری. سلمان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ کافی چیزیں میس اپ ہو گئی ہیں اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو. اگر تھوڑا سا ہم پاسٹ میں چلے جائیں، پالیسیز جو ریکوائرڈ تھی یا وہ میجرز ریکوائرڈ تھے، میں پولیٹیکل ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن کیا وہ صحیح سے نہیں لیے گئے ڈیسیجنز جو انیشیٹو ریکوائرڈ تھے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ صورتحال بگڑ چکی ہے اور انفلیشن ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ آئی گیس جو پچھلے 3-4 سال سے آپ اگر دیکھیں انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ شروع سے کافی بریک کیا گیا. جب بھی کوئی نئی سکسیشن ہوتی ہے، نئی گورنمنٹ آتی ہے، انویسٹر سب سے پہلے یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا پالیسیز کا تسلسل ہے یا کمپلیٹلی ڈفرینٹ شفٹ ہے نئی گورنمنٹ کا. اچھا، کبھی پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئے انیشیٹوز لے کے آتی ہے، نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، نئے مارکیٹ سیگمنٹس یا نئی انڈسٹریز کھولی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی 18 میں یہ ہوا کہ جو پچھلا کام ہے اس پہ تنقید شروع ہو، اور بڑے میگا پروجیکٹس جو سی پیک کے انڈر میں ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کیا گیا. تو سب سے بڑا انویسٹر تو چائنا ہی تھا. تو جب اس انویسٹر نے دیکھا کہ میرے جو نیشنل لیول پروجیکٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا پروجیکٹس ور ایگزیکیوٹڈ بائی گورنمنٹ اونڈ کمپنیز فرام چائنا انڈر سی پیک. سو وین دوز پروجیکٹس ور چیلنج ٹوتھ نیل کہ جی ان کے کمیشن، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دوز ایگزیکٹلی ایلیگیشن، بٹ تھنگ از کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو کنڈیم کیا. سو اینڈ سو کہ یو ایس گورنمنٹ گاٹ انوالو ان اٹ کہ فار کلیریفیکیشنز اینڈ فار گورنمنٹ آف چائنا ہیڈ ٹو ایشو سرٹن کلیریفیکیشنز کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اینڈ دا پرسیپشن which were created by then cabinet members were absolutely not correct. So یہ جو بحرانی کیفیت تھی، جو انویسٹرز دیکھ رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دس کنٹری از ناٹ اوپن فار بزنس رائٹ ناؤ اور فردر انویسٹمنٹس، بیکاز the investments which have already been made will find it very difficult to sustain. So this is time to take a step back and let the things settle in Pakistan before we make the next investment.
So Right. that اچھا normally successions کے بعد it does not take normally more than few months, because then actually you think of, you plan, you open new market segments, اور آپ انویسٹر کو کہتے ہیں بھائی میں نے نئی پالیسی بنائی ہے, یہ میں نے نئی پیٹرولیم انسینٹیوائز کرتے ہیں انڈسٹری کو. سر ریفائنری پالیسی تو آئی ہی نہیں نا. ایگزیکٹلی 12 کے بعد تو وہ آئی نہیں, اور آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ڈس انویسٹمنٹ ہوئی, لوگ ڈائیویسٹ کر گئے پاکستان سے, بڑی بڑی فارن کمپنیز جاتی رہیں. تو وہ ایک یہ تسلسل ہے اور یہ ہونا تھا. دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن. پھر ظاہر ہے کووڈ واز اے نیچرل افیکٹ, وہ بھی اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے کہ سلو ڈاؤن پوری دنیا میں ہی تھا, اور وہ پھر کپل ہو گیا ہماری جو نیگیٹو جو ناٹ سپورٹیو پالیسیز تھیں, اینڈ وی سو دیٹ یو نو چلیں سر, ابھی جو ایک فائنینشیل ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن جو ایک فائنلی ایک گڈ نیوز ہے اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ اچھی نیوز پہلے سننی چاہیے نا. کراچی کے اندر 49 بسز جو ہے وہ آ چکی ہیں, اور یہ کراچی والوں کے لیے ایک تحفہ ہی ہے. اور بھی جو ہے وہ بسز آنی ہیں. پہلی جو ایک چنک ہے اس کے اندر 49 بسز آ چکی ہیں. فائنلی کراچی کے لیے کچھ ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں, مل کر کام کر رہی ہیں, اور یہ اس چیز کی ضمانت ہے. اس کے اوپر پلیز کچھ بتائیے. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو گڈ نیوز فار کراچی از, جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. So the good news is کہ Prime Minister will be coming inshallah within this month for the ground breaking of K4 project. آپ کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ فائلز میں ٹرانسپورٹ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آئل بھی آپ کو پتہ ہے امپورٹ بل کتنا ہے. جی میں اس پہ بھی I'll explain. تو جو ٹرانسفارمیشن پلان کراچی کا تھا, اس کے 4 big projects were actually transport, water, drainage, and third one was the Karachi Circular Railway. All are now in state. When Prime Minister was here for a day, I think he spent more time sitting with the People's Party cabinet members and Chief Minister, planning projects, streamlining them instead of doing just a political talk. And he spent more time inside the room than coming out and making his statements. And he streamlined along with the cabinet, and we are thankful to the cabinet of People's Party. Of course, they took bold steps, standing. ہم نے آج تک کبھی پرائم منسٹر کو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ جو ہم نے وہ دیکھی ہے پروڈکٹیوٹی اور جو جتنی اچھی وہ ورکنگ ریلیشن شپ دیکھا ہے, was absolute, and that is what was required in Karachi from last 2 decades. اچھی چیز یہ ہے کہ K4 تقریباً 250 MGD پانی واٹر ول بی کمنگ ان نیکسٹ 14 months. باز صاحب نے اس وقت یہ چیز انسسٹ کی, اینڈ وابڈا میڈ اے پریزنٹیشن and he said کہ نہیں 600 MGD اس وقت آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ ہے واٹر کا, اینڈ ہی آسکڈ them کہ نہیں آپ اس کو پی سی کو دوبارہ سے پلان کریں, اینڈ آئی وانٹ کہ آپ بائی 2024 600 MGD ٹارگیٹ کریں. سو ورکنگ آن اٹ. فنڈس کی جو ایلوکیشن تھی وہ آلریڈی وابڈا کو کر دی گئی تھی. شہباز صاحب فردر اسٹریم لائنڈ, فائنانس منسٹر نے اس کو اسٹریم لائن کیا. اب وہ ایوارڈ ہونے جا رہے ہیں, کانٹریکٹس کو اسٹریم لائن کر دیا, ریویو ہو گیا. اب آپ انشاءاللہ آن دا گراؤنڈ کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اینڈ دین اس کا جو سیکنڈ فیز ہے وچ از کراچی واٹر بورڈ, وہ اس کے ساتھ ہوگا. کمنگ بیک ٹو دی ٹرانسپورٹیشن, کام ہوتا ہوا دیکھیں گے, لیکن وقت بہت کم ہے جی, اور جیسے بولتے ہیں نا مقابلہ بہت سخت ہے, تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اتنے وقت کی کمی بھی ہے اور پیسوں کی بھی کمی ہے. شہباز صاحب تو اسپیڈ کے نام سے مشہور ہے, آپ کو پتہ ہے پنجاب اسپیڈ ان کا نام, شینزن اسپیڈ سے انہوں نے چائنا نے ان کو پنجاب اسپیڈ دیا تھا, تو اب انشاءاللہ سندھ اسپیڈ ہوگی پنجاب اسپیڈ کے ساتھ اسپیڈ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی جی, پاکستان اسپیڈ, وی ول سی پاکستان اسپیڈ. گڈ تھنگ از کہ آل دی اسٹیک ہولڈرز آر آن ایٹ دا سیم پیج. دے آر ورکنگ, ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے دیٹ ول انشور دا سکسیس آف انیشیٹوز وچ واز مسنگ بائی اینڈ لارج. اور ٹرانسپورٹیشن کی آپ نے بات کی, کے سی آر آپ کو پتہ ہے ایک, آئی تھنک آئی واز ویری ینگ وین دا ویری فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ کہ جی جائکا آ رہا ہے, وہ نہیں آ رہا, اب چائنا پہ جا رہے ہیں. پرابلی پرائم منسٹر ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے چائنا جانا ہے, اس کو سی پیک میں بات کرنی ہے, اینڈ ایون ہی ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اسکلیٹ دس میٹر ایون ایٹ دا لیول آف پریمیئر آف چائنا, کہ ایون اف اٹ ٹیکس ٹو ٹاک ٹو پریزیڈنٹ شی آئی ول ڈو اٹ, بٹ دس ہیز ٹو ہیپن. اور جب وہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے الیکشن لڑا کراچی سے, شہباز صاحب نے, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اورنج لائن کاش لاہور سے پہلے کراچی آتی. کراچی نیڈڈ مور رائٹ. چلیں جی, پوائنٹ ٹیکن. چنائے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اکانومک ایمرجنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گے. اگین پالیسی ریٹ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ آلریڈی جو ہے وہ شوٹ اپ کر گئے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم انٹرنیشنلی سیناریو کو دیکھیں تو یہاں فیڈ کے جو ہائیک ہیں وہ بھی ہمیں
कंटिन्यूस एक पूरी ही एशियन मार्केट को ब्लेम करते हुए या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स में पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो माय पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान के अंदर क्या रेट हाइक ही एक ओनली सोल्यूशन है, क्योंकि अभी भी हमने यही देखा है, आज भी फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कुछ न्यू फोरकास्ट देखी जा रही हैं और प्रोडिक्शंस देखी जा रही हैं. तो कहाँ जाएगा ये निज़ाम, और ख़ासकर अगर इतना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो फिर कैसे चलेंगे कारोबार? देखिए, ज़ाहिर है कारोबार तो इस इंटरेस्ट रेट पे वायबल ही नहीं है, और जब आप और मज़ीद बढ़ाने की बात करते हैं तो ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी में एक शिवर्स आ जाते हैं कि जो बैंक से जिन्होंने बड़े लोन्स लिए हुए होते हैं उनकी फिर वायबिलिटी जो है वो हर्ट हो जाती है. मगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है अगर प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ के साथ आ जाए, जहाँ हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करें, हम इंपोर्ट्स घटाने की बात करें, और फिर यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शंस हैं उनको इंसेंटिवाइज़ करें, तो कोई वजह नहीं कि हम इन सारी चीज़ों पे काबू पा लें. देखिए, लोकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के ऊपर, और उस कंट्रीब्यूशन को जो है वो मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है. उसको हम जितना वायबल करेंगे उतना जो है वो हम इस महंगाई के तूफ़ान पे काबू पा सकेंगे. दो चीज़ें मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही बड़ी अच्छी की. एक तो सबसे पहले जो उन्होंने मिनिमम वेज रेट बढ़ाने की बात की, और मैं बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब कंपनीज़ में देखता हूँ जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो उनके पास अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आई है पिछले 2-3 सालों में. और ये ग्रोथ वो है कि जो बहुत ही वायबल भी है, और मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ के लिए सस्टेनेबल भी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन कंपनीज़ ने भी जो है वो जो छोटे मज़दूर है, छोटा तबका है, उसकी जो है वो पे जो है वो बढ़ाई नहीं है. बल्कि साथ साथ यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जहाँ कंपनीज़ ने 10 अरब कमाए या 50 अरब कमाए और पे आउट डिविडेंड जो है वो ज़ीरो है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी है. जब हम बात करते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ क्यों नज़र नहीं आती, जब कंपनीज़ प्रॉफिट कर रही हैं तो क्यों मार्केट बढ़ नहीं रही, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट में अगर मिनिमम डिविडेंड पे आउट की शर्त हमने ख़त्म कर दी हो, और इसके बाद जो है वो हम ये समझ रहे हों कि जी इसके बाद भी इन्वेस्टर्स आपके पास आएगा, तो इन्वेस्टर क्यों आएगा आपके पास? वो नहीं आएगा आपके पास. जो पिछली गवर्नमेंट में ये शिक ख़त्म हुई जो मिनिमम डिविडेंड पे आउट की है, तो मैं समझता हूँ उसने स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा हर्ट किया है. आज जो है वो फौरी तौर पे अगर ये रिफॉर्म्स करने हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को लाना है, तो फिर सबसे पहले ये कदम उठाना पड़ेगा कि कंपनीज़ पे ये शर्त लाजमी होनी चाहिए कि मिनिमम 40% उसकी जो अर्निंग्स है जो पहले था उसको डिविडेंड पे आउट में वो दें, ताकि लोगों को जो है ये मिले कि जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो वायबल इन्वेस्टमेंट्स हैं और मुझे जो है वो उसका रिटर्न मिल रहा है. वरना तो ये मार्केट जो है वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी जिसको हम फोर्सी करते हैं. राइट. फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. उन्होंने भी कुछ इकोनॉमिक प्लान्स के हवाले से डिस्कशन की थी, पॉलिसी रेट को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था, सिंध के हवाले से भी उन्होंने, और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी कुछ प्रपोजल्स दिए थे. आप समझते हैं कि वो इकोनॉमिक कंडीशन को संभालने के लिए अभी क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, इस तरह हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमीज़ की भी बात करनी पड़ेगी. और ये चार्टर ऑफ इकोनॉमीज़ नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जो मुल्क के मफाद में हैं, और ये एक दफ़ा बैठ के जो है वो सारे लोग बना लें. मैं तो ज़ाती तौर पे मेरी पर्सनल राय ये है कि जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसको मैं माइनस पीटीआई एक नेशनल गवर्नमेंट कह सकता हूँ, तो ये नेशनल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के मफाद में हमेशा से है. हमने बहुत सारे तजर्बे देख लिए. मैं समझता हूँ कि अब हमें नेशनल गवर्नमेंट का तजर्बा जो है उसको भी देखना चाहिए. और जिस तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN और दूसरी जो पार्टियां हैं जिसमें JUI भी है, MQM भी है, बलूचिस्तान की पार्टियां भी हैं, मैं समझता हूँ उनके जो कोऑर्डिनेशन और को रिलेशनशिप नज़र आ रही है, और उसकी वजह से सिंध और फेडरल में जो है वो एक बेहतरी नज़र आती है उनके ताल्लुकात में. इसी तरह पंजाब और फेडरल के ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आती है, इसी तरह दूसरे सूबे में आती है. तो मैं समझता हूँ कि ये वो विन विन पोजीशन है जिसकी डिज़ायर हर पाकिस्तानी हमेशा करता रहा है. ये नहीं होना चाहिए कि जी फेडरल का क़िबला अलग हो और प्रोविंस का क़िबला अलग हो. आप फंड्स इशू नहीं कर रहे, आप दे नहीं रहे, जी, बड़े तो ये क़िबले अगर एक हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो विन विन पोजीशन में आ जाता है. और ये एक जो छोटा सा तजर्बा है जो अभी हुआ है, जो जिसकी आईनी मुद्दत तो 1.25 साल है, हमें नहीं पता कब इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर ये 1.25 साल की आईनी मुद्दत पूरी होती है तो ये एक टेस्ट केस हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कि इस टेस्ट केस में
تمام پارٹیاں چاہے وہ ریجنل ہوں چاہے وہ نیشنل لیول پر ہوں سب مل کر جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. اس سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سارے جو ہیں جو خرابیاں ہوتی ہیں ون پارٹی رول کی وہ میرے خیال میں منیمائز ہو جاتی ہیں اور ہم بہتر طریقے سے ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. کل زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بھی مدعا کچھ یہی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اچھی باتیں کہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب ابھی سلمان صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے کہ وہ پنجاب سپیڈ ہے اور جس تیزی کے ساتھ اب وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں تو وہ پاکستان سپیڈ کو جو ہے اس میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اسی چیز کو تمام منسٹرز نے فالو کرنا ہے تاکہ ہم ملک میں جو ہے وہ ایک اچھا کلچر لے آ سکیں, کام کرنے کا کلچر لے آ سکیں اور اس کو ہم صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پہ ڈال دیں. رائٹ. اور تھوڑا سا بولڈ ڈیسیجن ریکوائرڈ ہیں لیکن عوام کو بھی کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں تو بڑا اس سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بڑی لگژری گاڑیاں چلتی ہیں ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ کیوں سبسیڈائز فیول دیا جائے. سبسیڈائز فیول دیا جائے ہمارے شاید موٹر سائیکل والوں کو یا ہماری ٹرانسپورٹیشن کو. باقی سبسیڈائز فیول جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑیوں کو یا اپنا جو لگژریس کارز ہیں ان کو نہ دیا جائے جو 4-5 لیٹر پر کلومیٹر کرتی ہیں اور جو لگژری استعمال کرتے ہیں وہ اس سے ڈبل پرائسز بھی افورڈ کر سکتے ہیں. تو آج جب وہ ڈبل پرائسز افورڈ کر سکتے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی کا راستہ اس سے کھل کر سامنے آ سکتا ہے تو وہ سامنے آئیں, اس کو کریں. میں تو اس فیور میں بھی ہوں کہ جن کمپنیز نے بڑا زیادہ منافع کمایا ہے پچھلے سالوں میں آپ ان کے فگرز دیکھیں تو 200, 300, 400, 500% گروتھ ہے. تو اس گروتھ کا ٹیکس ضرور ادا کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ان کا حق یہ بنتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسی لائے کہ جہاں آپ نے اگر زیادہ ریونیو جنریٹ کیا ہے تو اس میں ٹیکسیشن بھی جو ہے وہ ڈبل کرنے کی بات کریں تاکہ اس ملک کی بحرانی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو. ہمارا مطمئن نظر سری لنکا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم سری لنکا کو دیکھ کر اس وقت جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے کہ سری لنکا میں یہ حالات ہو گئے. میں اس فورم پہ بھی جو ہے بڑا ایشورنس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سری لنکا سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. وی آر اے نیوکلیئر نیشن اور ہمارے پاس بیرونی قرضہ ہے. ان قرضوں کے ساتھ ملک کے سروائیول کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ریزروز رہ گئے ہیں وہ $10 بلین کے رہ گئے ہیں اور ان ریزروز کو کیسے مینیج کریں, کس طرح لے کے چلیں کہ 2-2.5 مہینے میں اگر کوئی سبسٹینشیل امپرومنٹ نہیں ہوتی تو ہماری حالت جو ہے وہ شاید سری لنکا جیسی ہو جاتی ہے. لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ $10.5 بلین کا جو فگر ہے اس کو ہم مینیج کر کے بتدریج اس کو بڑھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کریں اور ہمارے جو امپورٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کی بات. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا لگژری کارز کے حوالے سے, تو جو یہ لگژریس لائف اسٹائل ہے تو یہ یہاں کا ایک اسٹیٹس بھی سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لگژری کارز کو تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیں, امپورٹ کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگا دیں, کمپلیٹ بینڈ لگا دینا چاہیے. ہم نے پچھلے دنوں 3 ارب کی گاڑیاں منگوائی ہیں, $3 ارب کی, اور ہم نے تقریباً $1 ارب کے جو ہے وہ ہم نے موبائل فونز منگوائے ہیں. یہ $4-4.25 ارب نے ہمارے ریونیو کو تو خاصا جنریٹ کیا. اس کی ڈیوٹیز آئیں 200-250-300% ڈیوٹیز ہمیں مل گئیں اور ہمیں یہ لگا کہ ہمارا جو خزانہ ہے وہ بھر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس شرنکیج جاری تھی کہ ہمارے ویلیبل فارن ایکسچینج $4 بلین جو ہے وہ کم ہو گیا. آج اگر ہم اس کو سوچیں کہ بھی اس پہ پابندی لگے تو کیا فرق پڑ جائے گا. امیروں کو ہی فرق پڑے گا, غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے لیے وہ لگژری گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آج وقت یہ ہے کہ ہم ان تمام قسم کی گاڑیوں کو جو ہے وہ بینڈ کر دیں کہ اس وقت بالکل جو ہے وہ 2-3 سال کوئی امپورٹ نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ ایک پاپولر ڈیسیشن نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ہمارے ڈالر ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے. اور ڈالر جو بے قابو ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ $190 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. جب ہمیں ضرورت نہیں رہے گی ان ڈالرز کی جو ہم فالتو چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ڈالر بھی مینیج ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اپنے کھانے تک باہر سے منگواتے ہیں, ہم جانوروں کے کھانے جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری انڈیجینیس پروڈکٹ جو ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارا ویلیوبل فارن ایکسچینج جو ہے وہ ان چیزوں پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. آج یہ وقت ہے کہ ہم اس پہ سٹینڈ لے لیں, پورا ملک سٹینڈ لے لے اور جو اویلیبلٹی اس ملک میں ہے, جو لوکل کنزمپشن ہے اس کو ہم کریں. ہم امپورٹڈ آئٹمس کو جو ہے وہ اس وقت بلاک کر دیں. دیکھیں اس میں بھی گورنمنٹ کو ایک بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. ان کو ایک لسٹ دینی پڑے گی 50-100 آئٹم کی کہ اب یہ
لیٹ سے ایک ایمرجنسی لگی ہے 180 دن کے لیے یا 360 دن کے لیے، یہ کمپلیٹ بینڈ ہے، اس کی کوئی امپورٹ نہیں ہوگی. آپ تھوڑے دنوں میں رزلٹ دیکھنا شروع کریں گے کہ ہمارے پاس ڈالر جو ہے وہ ایکسیس ہونے شروع ہو جائیں گے اور ہم اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے وہ بلٹ اپ کرنا شروع کریں گے. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں، نان ڈیولپمنٹ امپورٹس کو بند کریں اور یہاں پر جو ہے وہ کفایت شعری کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس ایمرجنسی میں جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ بہت بہتر پوزیشن میں سال بھر میں آ سکتے ہیں. چنوائے صاحب، اب مارکیٹ کے اوپر بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹ کریں. پلیز یہ بتائیے کہ اب جو انویسٹرز کے سینٹیمنٹس کافی لیک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی مارکیٹ جو ہے وہ نیڈ ہے اس کو کہ بائنگ آ جائے یا فریش بائنگ ہو جائے، ساتھ ساتھ اکانومی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے جو ہمارے انویسٹرز جو ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو آلریڈی انٹر ہو چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، مانا کہ 5-7 ہزار لوگ ڈیلی اس پہ آپریٹ کرتے ہیں، کوئی 18-20 ہزار ہمارے یو این ایسے ہیں جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں اور اس میں بھی کوئی روزانہ نہیں کرتا، کوئی 5-7 ہزار 10 ہزار کر لیتے ہوں گے روزانہ، اور اس سے میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اسٹاک ایکسچینج کا گرنا یا بڑھنا، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو اکنامی پر آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مینیجیبل لیمٹس میں چلتا جائے. رہا سوال انویسٹرز کا، تو ہم نے ہمیشہ انویسٹرز کو یہ کہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم مارکیٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ آپ کو اس مارکیٹ میں انٹری لینی چاہیے. آپ شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ کہ آج میں نے پیسے لگا دیے، کل میرے ادھر ڈبل ہو جائیں گے، پرسوں میرے 3 گنا ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے آپ فولس پیراڈائز میں رہتے ہیں. گو کہ ہماری کمپنیز کے جو پی ریشو ہیں وہ اس وقت 2-4 ہیں، مطلب 2 سے 4 تک ہیں جو پرائس کے حوالے سے ہیں، جو 8, 9, 10, 12, 13 تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو آج بھی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بہت بڑی گنجائش ہے کہ یہ شیئرز جن پرائسز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں. رائٹ. اگر ہم پی ریشو کی بات کریں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کریں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل کنڈیشنز جب آتی ہیں مارکیٹ میں، جب مارکیٹ نیچے جاتی ہے اور اس وقت بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کال دینی چاہیے بائنگ کی. تو تھوڑا سا لوگ اپنا اسٹڈی بھی کریں، جو اچھے اسکرپٹس ہیں ان کو لینے کی بھی بات کریں، کیونکہ یہ بہت اٹریکٹیو لیولز ہیں جس پہ آپ جا سکتے ہیں. رائٹ. اور یہ کوئی ہالی ووڈ کی مووی نہیں چل رہی جہاں پہ آپ نے آج بائنگ کی اور کل سیلنگ کر کے جو ہے وہ سارا پروفٹ لے لیا. سلمان صاحب، اگین میں یہی بولوں گی، واقعی یہ کوئی مووی نہیں ہے. تو اپوزیشن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب آپ دھرنا یا پروٹیسٹ کالز دے رہے ہیں تو اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، جبکہ ابھی اتنی سینسیٹیو سچویشن ہے. ایبسلیوٹلی. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن پتہ نہیں کب سے اپوزیشن میں ہے. ایگزیکٹلی تو میچور اپوزیشن چاہیے اب. Absolutely. You need to back off, you need to give some time because the country is at stake. You need to back off, you need to give it some time. You did your best, finally, thank you. Now let the government take out the situation from the problematic area. اور جیسے چنائے صاحب نے بھی کہا، دیکھیں اس وقت انڈسٹری پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو لیگیسی پروڈکٹس ہوتی تھیں، لیگیسی انڈسٹری تھی، اس میں سے ایک انڈسٹری الیکٹریکل مشینری کی بھی تھی. آپ کے ملک میں الیکٹریکل مشینری ٹرانسفارمرز بھی بنتے تھے، بڑے بھی چھوٹے بھی. انفارچونیٹلی آپ نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بند کر دیا. میں خود انجینئر ہوں، اس چیز کو سمجھتا ہوں، اور یہ ایک بالکل ڈرا بیک ہوا ہے کہ وہ مشینریز بھی امپورٹ ہونی شروع ہو گئیں جو یہاں کبھی سالوں سے بنتی تھیں. آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، فیو کلومیٹرز فرام ہیئر دیر واز اے جرمن فرم، وہ ڈائیورسٹ کر گئی اسی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کیا. اسٹیل ملز کا آج پورٹ قاسم میں ایک منی گریو یارڈ ہے. آپ نے اسٹیل انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی، ان کی انپٹ کاسٹ بڑھ رہی تھی. آپ ادھر سے آپ نے ریلیکس کر دی ڈیوٹیز، وہاں سے چائنا نے ڈمپ کیا اسٹیل آپ کا. اینڈ ناؤ یو آر امپورٹنگ اسٹیل ایٹ دا ٹیون آف $3.2 billion. الیکٹریکل مشینری آپ $4 billion یہ تو ڈیمیجنگ ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے بھی اور ہماری کنسٹرکشن پوری ایک، اور آنے والی انویسٹرز کے لیے بھی ہے، بیکاز دے لک ایٹ پاکستان مارکیٹ ایز نو گو مارکیٹ ناؤ، ویئر ایٹ اینی nick of time somebody will come and will tweak the duties according to the comfort and vested interest, and industry will doom for another. 1963 سے انڈسٹری لگی ہوئی تھی، آج بند ہو گئی، افسوس ہوتا ہے. So industry has to perform, large scale manufacturing has to come back, and they have to grow, and that is the long term solution. Short term cosmetics can sustain for some time, but long term is can that, and that will create jobs.
that will create the real impact inshallah. राइट, चलें जी, डॉलर के हवाले से भी बात करेंगे और कमोडिटी प्राइस के भी, लेकिन ये सेगमेंट देखते चलते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या प्राइसेस रही हैं. गोल्ड पर तोला प्राइस 1,35,500 रुपीज़. गोल्ड पर 10 ग्राम 1,16,170 रुपीज़. इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउंड $1,847.31. ऑयल WTI पर बैरल 104.1. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 105.9. नेक्स्ट करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज़, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़. यूके पाउंड बाइंग रही 232 रुपीज़, सेलिंग वॉज 235. यूएस डॉलर बाइंग रही 191 रुपीज़, सेलिंग वॉज 193. चाइनीज यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95. सऊदी रियाल बाइंग रही 49.5, सेलिंग वॉज 50.1. यूएई दिरहम बाइंग एट 50.5, सेलिंग वॉज 51 रुपीज़. कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35. एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वॉज 394.98. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट. इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इजाफा देखा जा रहा है. सलमान साहब भी मौजूद हैं, चुनाव साहब भी मौजूद हैं. मजीद बात करते हैं. सलमान साहब, क्या देख रहे हैं ऑयल प्राइस का बर्डन और हमारे पास डॉलर की कमी और साथ साथ हमारे लिए एक वैल्यूएशन की भी प्रॉब्लम? प्लीज. देखिए, I mean, looking at the legacy of 13 to 18, so all the people who are holding a big investment in dollars, get ready. Maybe you have to give up. And the way people, because this had happened, जब हमने free float किया, क्या dollar started to come to go beyond $109 back in 18, a lot of investment people made in just in dollars. मैं समझता हूँ उन सारे investors को अब थोड़ा this is time to give up dollars and make investments in rupees. And automatically आप देखिएगा कि dollar will start to come down automatically it will come down. There will be plenty of supply within the market. लोग और ये हुआ है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं. एंड आई थिंक विद इन कंट्री there's an ample amount of dollar available and people are waiting. People think it will go beyond in fact 190 and that would be the right time कि जब हम उसको सेल करें. बट आई थिंक कि BMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अपनी आई ओपन करनी चाहिए कि इट में the investment and plans may not be fulfilled the way in the last round. Point taken. That is one. I'm not giving any news, but it is just a tip. And that is. वो तो अभी हम चुनाव साहब से पूछते हैं ये टिप कितना काम करती है. प्लीज चुनाव साहब जी, इनकी टिप कितना काम करती है? देखिए, जाहिर है PMLN ने अपने पिछले टेनियर में भी डॉलर को जो है वो मैनेज करके रखा हुआ था और 105 के रेंज बाउंड में चल रहा था. और जब डिवैल्यूएशन भी हुआ तो उसको फिर दोबारा जो है उन्होंने वापस दोबारा अपनी जगह पर लाने की कोशिश की थी. मैं ये समझता हूँ कि देखें, जितना स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमिक्स होंगी, जिसमें हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो हम मैनेज करेंगे, तो फिर डॉलर रेट भी जो है वो मैनेज हो जाएगा. आज अगर हम ये, जैसे मैं आपको शुरू में कह रहा था कि $30 बिलियन की एक्सपोर्ट, $30 बिलियन की रेमिटेंसेस और साथ में $90 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स, तो ये $30 बिलियन का जो डेफिसिट है वही वैसे ही डॉलर जो है वो उसको महंगा कर देता है. तो जब तक अनटिल हम ये पुरताइश चीज़ें जो हैं वो मंगाना बंद कर दें, अपने इस डॉलर को जो है वो मैनेज करें, तो जब डॉलर की ज़रूरत नहीं रहेगी, डॉलर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट में जो है मैनेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फिगर्स मैच करने लग जाएगा, तो फिर हम डॉलर को जो है वो मैनेज कर पाएंगे. ज़ाहिर है PML गवर्नमेंट का एक स्टैंड होगा, एक अप्रोच होगा, एक विज़न होगी कि किस तरह उसको मैनेज करना है. और मैं समझता हूँ कि ये वो रास्ते हैं कि जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं और इस रास्ते को अगर उन्होंने अपना लिया तो कोई वजह नहीं कि इनकी जो प्रोडिक्शन है वो बिल्कुल स्पॉट एंड टारगेट हो जाए. राइट. ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं. इंटरनेशनली तो अब आपको पता ही है सिनेरियो. लोकल मार्केट में जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो ये अनपॉपुलर डिसीजन जो कि एक कड़वा घूंट है, आप समझते हैं गवर्नमेंट लेगी? क्योंकि अक्सर सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि नहीं लेंगे. गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है प्रोवाइडेड आवाम को जो है कॉन्फिडेंस पे ले लें, उनको
صحیح پکچر بتا دیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور ابھی ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی تاکہ ہم خزانے کے جو ہے وہ پیٹ بھی بھریں اور ساتھ ساتھ ملک کی اکنامی کو ٹھیک کریں. اور جب ملک کی اکنامی ٹھیک ہوگی تو آٹومیٹکلی دوبارہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے بیسکس پہ آ جائیں گی. آج نہیں کل سبسڈی دوبارہ دے دی جائے گی, لیکن اس وقت جو ہے وہ اگر عوام سے ہم قربانی مانگتے ہیں ملک کی بقا کی خاطر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ دے دینی چاہیے. رائٹ. اور جو بسز جو کہ کراچی کے لیے, خاص کر کراچی کے عوام کے لیے یہ تحفہ ہے, تو یہ ٹرانسپورٹ میں ایک ایک ایڈیشن ہے. آنے والے دنوں میں کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا, کیونکہ ہمارے لیے بھی تو یہ نیڈ ہے نا کہ ٹرانسپورٹ بھی بڑھ جائے, پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی تو کام ہوگا. کراچی میں اس قسم کی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ بسیں بھی آ جائیں تو کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ آپ اس کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو پورا نہیں کر سکتے. ہم نے تو ان ڈیپتھ سٹی کو دیکھا ہے کہ کس لینتھ اور بریتھ سے یہ شروع ہوتا ہے, کس وڈتھ سے جو ہے وہ پیچھے تک جاتا ہے. اور اس میں جب تک آپ لوگوں کو اچھے مربوط ٹرانسپورٹ نظام سے لنک اپ نہیں کریں گے, آپ کا نہ صرف شہر میں گاڑیاں بڑھتی جائیں گی, فیول کا کنزمپشن زیادہ ہوتا جائے گا, ماحولیات پہ بہت فرق پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو گاڑیاں کم سے کم استعمال کروائیں, میس پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو, اور نہ صرف اس سے ہماری اکنامی بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن بہت اچھی ہو جائے گی. آج اگر ہمیں یہاں سے لیٹ سے ایئرپورٹ جانا ہے تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ٹیکسی منگوا لیں اور اس پہ چلے جائیں, باقی کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح کراچی میں سب جگہ یہی ہے. کراچی میں جو پچھلے ٹرانسپورٹ چلتی تھی, آپ نے دیکھا تھا روٹ کی بہت ساری بسیں چلتی تھیں, جو آہستہ آہستہ یہ روٹس بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. پھر کراچی میں منی بسز کا ایک ازدحام تھا اور وہ ایک مختلف روٹس پہ چل کر پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اس کو بھی ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, ظاہر اکنامیکل نہیں رہتی, نئی بسیں اس پرائس پہ نہیں آ رہی, تو پھر جب تک گورنمنٹ کی طرف سے میس پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوگا, بہتر نظام نہیں ہوگا, ہم پبلک کی بہتری اور ویلفیئر نہیں دیکھ سکیں گے. کم ہے چنوائے صاحب, میں چاہتی ہوں ایک سوال اور چھوٹا سا کر لوں, پھر میں سلمان صاحب سے بھی لاسٹ ٹیک لوں. چنوائے صاحب, ڈیزل کے پرائسز کیا اگر کم کر دیے, سبسڈیز ختم کر دی جائے, ڈیزل کے پرائسز بڑھا دیے جائیں اور پیٹرولیم ویسے ہی رکھیں, تو کیا ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ میٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ صرف ڈیزل کے بڑھانے سے ہو جائے گا. ہمیں ڈیزل اور پیٹرول دونوں پہ سبسڈیز کو ختم کرنا ہوگی اور دونوں کو اس کی ایکچوئل حالت میں لے کر آنا پڑے گا. یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, بڑا بولڈ ڈیسیجن ہے, بڑا انپاپولر ڈیسیجن ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو پاکستان کی بقا کے لیے پینا پڑے گا. رائٹ. سلمان صاحب پلیز لاسٹ نوٹ. دیکھیں, یہ فیول پرائسز کو کرنا پڑے گا, لیکن پرائم منسٹر از ویری کین کہ کہیں نہ کہیں ریلیف دیا جائے, چاہے اگر فیول بڑھانا بھی پڑتا ہے تو اسٹیپل فوڈ آئٹمس کے اوپر ریلیف دیا جائے, تاکہ جو نیٹ امپیکٹ ہے کنزیومرز کے اوپر, عوام کے اوپر, اس کو منیمائز کیا جا سکے. آپ نے فیول پرائسز کی بات کری, اس کا آپ کو پتہ ہے امپورٹ کا 30% از انرجی, اور ابھی جو اسٹریم لائن LNG کارگوز کو کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ پاور پلانٹس بھی لیکوڈ فیول پہ چلائے جا رہے تھے بیکاز ٹائملی ڈیسیجنس نہیں کیے گئے. LNG از ناٹ کہ آج ہم نے فون کیا کل آ جائے. اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 4 months to 6 months لیڈ ٹائم ٹو الاین دی کارگوز اکارڈنگلی. تو آئی تھنک وہ لائن ہو گیا. فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ضروری ہے سب سے زیادہ. جو اسٹیپل فوڈ آئٹمز ہیں وہ دیٹ ریلیف ہیز ٹو بی دیئر جی, وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا. ویل, تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنوائے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں کافی حد تک گورنمنٹ کے انیشیٹیوز, وہ انیشیٹیو جو کہ پاپولر نہیں ہیں, ان پاپولر ہیں, اور ساتھ ساتھ ابھی پاپولیرٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ اکانومک کنڈیشنز کو بھی صحیح کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں سروائیو بھی کرنا ہے. تو یہی آج کا ایجنڈا تھا. دیٹس آل. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.